لیکچر نمبر 192 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور غزوہ خیبر کا بیان ادھر مکمل ہو چکا ہے۔ آج ایک دوسرا جو ہے نا جنگ، لڑائی، غزوہ بیان کریں گے، لیکن اس میں لڑائی ہوئی نہیں، لیکن اس میں مزید کچھ واقعات ہوئے ہیں، اور چونکہ سیرت کا حصہ ہے تو اس لیے ہم اس کو بیان کریں گے۔ اسے کہتے ہیں جنگ محارب بھی کہتے ہیں، بنو سالبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام کو زیادہ تر یہ غزوہ نا غزوہ ذات الرقاع کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ نا جو بدو لوگ تھے نا، بدو کہتے ہیں یا بدو، بدو بے کے زبر کے ساتھ، بدو لوگ جو تھے نا، بدو دیہاتی ہی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مشرکین مکہ سے مقابلہ کیا، یعنی کہ بدر، احد، خندق انہی کے درمیان ہوئی ہے، پھر صلح ہو گئی، پھر آپ نے یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، بنو نذیر، بنو قنیقہ، بنو قریظہ، اور آخر میں خیبر فتح ہو گیا۔ یہ خیبر کے واقعہ مکمل ہو چکا ہے، اور وہ بھی الحمدللہ ہم نے تقریباً 10 گھنٹے نہیں تو یہ 6 گھنٹوں میں ہم نے بیان کیا ہے غزوہ خیبر۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو تھے نا بدو لوگ، آج بھی ہیں، کیونکہ ارد گرد نا پہاڑی علاقہ ہے مکہ مدینہ کے، تو وہاں پر چوری، ڈاکہ، ان کی وارداتیں عام تھی، اور وہ مسافروں کو پریشان کرتے تھے، ڈاکو لوگ، لٹیرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف فیصلہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور اس کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔ ذات الرقاع یا چھتروں یعنی کہ چھیترے اڑا ہوا غزوہ۔ چھیتروں کا مطلب ہے لباس پھٹ گیا ہو یا پٹیاں باندھی ہوں۔ اب اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ بعض کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جن جھنڈوں کو اٹھایا تھا اس پر قیمت لگے ہوئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نا ایک درخت کا نام تھا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس غزوے میں نے دیکھا ہے کہ اختلاف زیادہ ہے، 2 3 اقوال ہیں۔ اب دیکھیے نا، اس جنگ کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض نے کہا جھنڈوں میں وہ پیمند لگا ہوا تھا، اس لیے چھیترے یا لگا ہوا غزوہ کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں جی، وہ نا علاقے میں ایک درخت تھا، اس کا نام تھا رقاع۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ جو زمین تھی نا، اس کی ریت سرخ سیاہ رنگ کی دھاریوں کے ساتھ، سرخ سفید سیاہ، سرخ سفید سیاہ، یہ مختلف ریتیں تھی، اس کا نام اس لیے چھیترے والا پڑا۔ تو دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا جیسے رنگ برنگ سے نا اس کی چھوٹے چھوٹے ٹاکیاں لگا کر نا چھیترے لگا کر تو بنایا گیا ہے یہ علاقہ۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ مجاہدین کے گھوڑے جو تھے نا، یا پہاڑ کا رنگ سفید سیاہ تھا، اس پہاڑ کا 6 7 اقوال ہو گئے۔ جھنڈوں کا نام، دوسرا ریت کا نام، تیسرا درخت کا نام، چوتھا جھنڈوں کا نام، پانچواں یہ مجاہدین کے گھوڑوں کا نام، اور چھٹا یا ساتواں پہاڑ کا نام۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے خلوص کا واقعہ ہے، میں اینڈ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اس کو بھی نا اس لیے غزوے ذات الرقاع کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 غزوے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کہا یہ مسئلے بڑے اختلافی ہیں۔ تو اس کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع ہے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہ ہم 7 صحابہ تھے، 6 یا 7، اور نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ،
اور سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، ایک اونٹ، اور باری باری ہم سوار ہوتے تھے، چونکہ پیدل زیادہ چلنا پڑتا تھا تو اس کی وجہ سے پاؤں پھٹ گئے۔ فرماتے میرے پاؤں تو اتنے شدید زخمی ہو گئے حتیٰ کہ انہیں ناخن جڑ گئے، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھ کر چل رہے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع، پٹیوں والا غزوہ، پٹیاں مختلف رنگوں کی۔ انہوں نے بیان تو کر دیا ابو موسیٰ اشعری نے یہ واقعہ، بعد میں انہیں یوں محسوس ہوا، یہ میں ان کے خلوص کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ بتانا نہیں چاہیے تھا، کیوں میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کیا تھا، تو اب میں اپنی تکلیف بتا کر میرا اجر نہ کم ہو جائے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرا اجر جو ہے نا مزید کم نہ ہو جائے، میں نے یہ بات بتائی ہی کیوں؟ تو حالانکہ اگر وہ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اس غزوے کا نام نا، اس کے بھی نام ہے مختلف، ایک تو ذات الرقاع ہے نا، اس کے اور بھی نام ہے۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ آپ جنگ کے لیے گئے ہیں، بدوؤں کے خلاف جو کہ چوری اور ڈاکہ ڈالتے تھے، آپ نے ان کے خلاف مہم کا ارادہ بنایا، اور یہ واحد غزوہ ہے جس میں اتنے اقوال ہیں۔ تو پہلا تو وجہ تسمیہ میں اختلاف ہو گیا، اب دوسرا اختلاف، اس کے اور بھی نام ہے، خالی غزوہ ذات الرقاع نام نہیں ہے۔ خیبر کا واقعہ مکمل ہو گیا، اب یہ اس سے آگے ہم چل رہے ہیں، لیکچر نمبر 192 ہے، غزوہ نجد بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ غزوہ نجد میں ہوا۔ دوسرا نام غزوہ محارب و بنو سالبہ، کیونکہ آپ نے ان دو قبائل کے جو بدو ہیں ان کا پیچھا کیا تھا، اس لیے اس غزوے کا نام محارب اور غزوہ بنو سالبہ پڑ گیا۔ تیسرا غزوۃ العجائب، عجیب و غریب چیز کی جمع عجائب، یعنی کہ اس میں نا زیادہ ہی معجزات کا ظہور ہوا ہے، وہ آگے ہم کل بیان کریں گے۔ تو اس کا نام پھر غزوہ العجیب پڑ گیا، یعنی کہ معجزوں والا غزوہ۔ تو غزوہ بنو انمار، کیونکہ ایک نا قبیلہ تھا بنو انمار، اس کے خلاف بھی آپ نے لڑائی کی۔ اور پانچواں نام اس کا غزوہ صلاۃ الخوف بھی ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ اس غزوے میں نماز خوف پڑھی گئی۔ یہ اختلاف ہے، میں پیچھے بھی پڑھی تھی، لیکن چلیں یہ کہتے ہیں یہ پہلی مرتبہ اس میں نماز خوف پڑھی ہے۔ تو یہ 5 نام اس غزوے کے اور بھی ہیں۔ نماز خوف بھی پڑھی اس غزوے میں، اس لیے نماز خوف ہے، غزوہ صلاۃ الخوف۔ اس میں بڑے بڑے معجزات کا اظہار ہوا ہے، 5-6 تقریباً آئیں گے، تو اس لیے اس کا نام معجزات غزوہ بھی ہے۔ پھر اس میں بنو سالبہ بنو محارب کے خلاف جنگ کی، اس لیے یہ نام بھی ہے۔ بعض نے اس کا نام غزوہ جو ہے نا رکھا ہے رقاع، وہ میں نے بیان آپ کو کر دیا۔ نجد بھی کہتے ہیں کیونکہ نجد پر آپ نے حملہ کیا تھا۔ اب پھر ایک اور ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے غزوے کی، یہ غزوہ کس سن ہجری میں ہوا؟ ہم تو جس ترتیب سے چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ خیبر کے بعد ہوا، تبھی تو انہوں نے اس کو ادھر ذکر کیا ہے، لیکن اختلاف بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ 4 ہجری میں یہ ہوا، بنو غطفانی قبائل اور بنو سالبہ سے نجد کے علاقے میں جنگ کی۔ بعض کہتے ہیں یہ بنو قریظہ کے بعد ہوا، خندق کے بعد 6 ہجری میں شروع ہوا۔ بعض یہ کہتے ہیں یہ غزوہ احد سے قبل یا بعد میں ہوا۔ تو یہ ہے، لیکن ترجیح کس بات کو حاصل ہے جی؟ ترجیح اس بات کو حاصل ہے یہ خیبر کے بعد ہوا ہے،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے رجحان کو پسند کیا کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ذات الرقاع ہوا ہے۔ اس کے کیا دلائل ہیں؟ پہلی دلیل تو یہ کہتے ہیں اس میں نا ابو موسیٰ اشعری شریک ہوئے ہیں، اور ابو موسیٰ آئیں خیبر کے موقع پر ہیں حبشہ سے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز خوف جو ہے وہ پڑھی ہے۔ تو بالاتفاق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں شان ہے، خیبر کے موقع پر آئے ہیں، اور خیبر جب فتح ہوا تھا، اور 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی 3 سال رہے ہیں، میرا 3 سال جو ہجری ہے تو 11 ہجری کو آپ ہو تو ٹھیک ہے، 7 10 3 سال لگا لیں، 3 سال میں 5000 حدیثوں راوی روایت کی ابو ہریرہ، اور خیبر کے موقع پر آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اس میں شریک تھا۔ تو پھر یہ خیبر کے بعد ہی ہوئی نا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، ابو ہریرہ کا بھی ادھر ذکر آ رہا ہے نا، کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابن قوتل نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اس کو حصہ نہ دے۔ یاد ہے میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا خیبر میں جب آپ مال تقسیم کرنے لگے نا غنیمت، تو انہوں نے کہا احد میں نا تو نعمان بن مالک کو جس نے شہید کیا تھا نا وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو حصہ دینا چاہا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جن کو حصہ نہ دیں مال غنیمت میں سے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات قبول کی، حصہ نہیں دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قبول فرمایا۔ اچھا اس نے بھی آگے سے پھر غصہ تو انہیں چڑھنا تھا، کیونکہ ہم نے احترام کرتے ہیں نا، یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ بھی، لیکن آپس میں تو دوست ہے نا۔ کہتے ہیں یہ وبر کہاں سے اتر کر آیا پہاڑی علاقے سے، وبر کا مطلب ہوتا ہے جنگلی جانور، توبہ نعوذ باللہ، وہ آپس میں نے کہا کہہ سکتے ہیں نا، تو پہاڑ سے اتر کر کیوں آئے؟ ابو ہریرہ نا ابھی شریک ہی ہوئے تھے نا، تو پہاڑ سے اتر کر آنے سے مطلب یہ نہ کوئی جنگ کی نہ خیبر میں حصہ لیا، پہاڑی سے اتر کر آئے ہیں اور میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو اتنا نہیں پتا کہ اللہ نے میرے ہاتھوں ابن قوتل کو عزت عطا کی ہے، کیا مطلب شہادت، یعنی کہ اگر میں کافر نہ ہوتا اور ان کو میں قتل نہ کرتا تو ان کو شہادت ملتی، میرا ان پر احسان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کے لیے؟ دیکھیں گے جو آپ بھی کیسا کہتے ہیں جی ابن قوتل کو میرے ہاتھوں عزت ملی ہے، کیا مطلب شہادت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مجھے ذلیل ہونے سے محفوظ کیا، کیا مطلب اگر میں قتل ہو جاتا ان کی تلوار سے تو جہنم میں جانا تھا، تو میرے لیے تو وہ بڑے میں نے ان کو عزت دی، انہوں نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا، تو اس میں کیا ہے؟ لیکن آپ نے پھر نہ ان کو حصہ نہیں دیا۔ بڑا ادھر کیوں لائے ہم بات کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے بعد یعنی کہ یہ ہوئے ہیں، خیبر کے موقع پر یہ آئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے بھی شرکت کی ہے اس میں غزوہ نجد میں۔ عبداللہ بن عمر احد میں شریک نہیں ہوئے، خندق میں شریک ہوئے ہیں، تو اب خندق کے بعد ہی کا یہ واقعہ ہو سکتا ہے، پہلے کا نہیں۔ تو خندق کے بعد جو بڑی جنگ ہوئی ہے بنو قریظہ کے بعد وہ خیبر کی ہوئی ہے، نجد کی ہوئی ہے۔ اور نماز خوف کا جو ہے اس کا بھی اس میں ہے، تو یہ اختلاف تو میں نے ذکر کیا، لیکن راجح قول کیا ہے جی؟ ترجیح والا قول، ترجیح والا قول یہ ہے کہ خیبر کے بعد جو ہے نا، جو ہمارے محققین نے کتاب لکھی ہے انہوں نے اس کو خیبر کے بعد جو ہے نا وہ ذکر کیا۔ یہ ہوتی ہیں وہ بخاری کی بحثیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ کیوں امام بخاری نے دوبارہ روایت لے لو، نہیں، وہ کوئی نہ پیچھے پس منظر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اختلاف کا حل پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ اچھا اب غزوہ نجد کا سبب کیا ہوا، کیوں آپ نے یہ غزوہ کیا؟ اصل میں نا وہ چوری ڈاکہ ڈالتے تھے، ارد گرد لوگوں کو لوٹتے تھے، تو نبی علیہ السلام کو فارغ وقت تھا، فرمایا چلو ان کی سرکوبی کریں، تو آپ اس لیے ادھر روانہ ہوئے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان کو مدینے کا نائب گورنر مقرر کیا، نائب مقرر یعنی کہ خلیفہ بنایا ہے۔ اور خود ایک روایت میں ہے 400، ایک روایت میں 600 یا 700 صحابہ کرام کے ساتھ آپ اس غزوے میں تشریف لیں۔ پھر دو قول آ رہے ہیں، دیکھیں 400 فرق ہے، آدھا آدھا فرق ہے۔ اب ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے جب اس علاقے میں پہنچے تو یہ وادی شکرا کہلاتی ہے، ایک دن وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ آپ نے نا دشمن کا کھوج لگانے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے دستے روانہ کیے چاروں طرف۔ شام تک تمام دستے واپس آ کر انہوں نے خبر دی کہ ہمیں کوئی اس علاقے میں دشمن نہیں ملا، اور نہ ہی ان کی کوئی سرگرمی کی ہمیں کوئی اطلاع ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب وہ بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے پھر ان کا تعاقب کیا۔ جب آپ ان کے گھروں کے قریب پہنچے ہیں، یہ بدو لوگ تھے، پہاڑیوں پر بھاگ جاتے تھے نا، لٹیرے لوگ تھے، جیسے نہیں ہمارے وہاں تھے وہ خیمہ بدوش چگی والے جہاں مرضی ڈیرا لگا لیا، کھانا بہت لگایا، خیمہ کھیرا کہیں اور چلے۔ یہ لوگ ادھر نہ خالی عورتیں بچے موجود تھے، مرد جو ہے نا وہ چوٹیوں کی طرف بھاگ گئے تھے۔ اب علامہ ابن اسحاق جو ہے نا وہ بیان کرتے اسلامی لشکر کا سامنا نا بنو غطفان کے ساتھ ہوا تھا۔ بنو غطفان جو قبیلہ ہے، دونوں آمنے سامنے صف آڑا ہو گئے، لیکن دونوں کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کی کوشش تھی کہ ہم ان کو مرعوب کر لیں، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان جب کسی پر حملہ کرتے ہیں تو فتح لیے بغیر واپس نہیں جاتے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے جب مسلمانوں نے نماز ظہر ادا کی تو یہ دیکھتے رہے، ان کے لیے پہلے عجیب منظر تھا۔ بعد میں ان کو خیال آیا اوہو ہم تو نماز کے ٹائم ان پر حملہ کر سکتے تھے، نماز کے ٹائم ان پر حملہ ہم کر سکتے تھے، تو کسی نے کہا صبر کرو، ابھی عصر کی بھی پڑھیں پھر حملہ کر لینا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا، ادھر جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے پھر نماز خوف کا طریقہ بتایا کہ کچھ لوگ نماز ادا کریں، کچھ لوگ ادھر دشمن کی طرف پہرا دیں، یا 2 رکعت پڑھ کر واپس چلے جائیں۔ تو یہ ہوتا تھا کہ اگلا پہلے سجدہ کرتا، نبی علیہ السلام امامت کروا رہے عصر کی، اگلے صف والے سجدے میں چلیں گے، پچھلے ایسے کھڑے ہیں صفوں والے تیر لے کر کہ اگر تم نے حملہ کیا تو یہ تیر تمہاری طرف آئیں گے۔ پھر وہ کھڑے ہو کر وہ پیچھے چلے جاتے یا بیٹھے رہتے، تو پھر یہ سجدہ کر لیتے۔ تو 8-9 طریقے ہیں نماز خوف کے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یعنی کہ جیسے حالات ہوں گے نا ویسے اس حالات کے تحت نماز خوف پڑھ لی جائے گی۔ حتیٰ کہ گھوڑے پر بھی اپنی اپنی پڑھ سکتا ہے۔ گمسان کا رنگ پڑا ہے نا، بڑی جنگ ہو رہی ہے، تلواروں پر تلواریں چل رہی ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں نا، ہم یہ تو نہیں ہے کہہ سکتے کہ یہ جنگ میں ایسا ہوگا، حالات مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو کہیں نارمل حالات ہو جاتے ہیں، کبھی بڑا شدید جنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ 8-9 شریعت نے طریقے بتائے ہیں۔ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 طریقے ذکر کیے ہیں، تو چونکہ وہ ہمارا موضوع بھی نہیں اور آپ کو یاد بھی نہیں رہنا، یہ 8 طریقے تو سیکھنے والے ہیں نا، یاد کرنے والے ہیں، تو یوں سمجھ لیں 8 طریقے، یہ تو یاد رہے گا نا۔ نماز خوف کے 8 طریقے ہیں، تو کس وجہ سے؟ کیونکہ جنگ کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان مختلف حالات کی وجوہات کی وجہ سے اس کے 8 طریقے رکھے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کچھ نہ ہو تو گھوڑے پر پڑھ لو۔ اس کا مطلب ہے اسلام نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اللہ معاف کرے ہم سے سستی ہو جاتی ہے، یعنی کہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بعض کا وقت پر نہیں یا دیر سے نہیں۔ یہ دیکھیے جنگ کے ٹائم بھی الگ ہے، یہ بھی حکم ہو سکتا تھا کہ رات کو کٹھے پڑھ لیں،
اسی ٹائم نماز خوف. اور بعض نے جماعت کی اہمیت کا بھی اس سے دلیل لی ہے کہ اگر نماز خوف پڑھی گئی ہے با جماعت ہی ہے نا. جنگ کی حالت میں جماعت کی اتنی ہے تو عام حالت میں کتنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ادھر ہی سے ہم آگے چلیں گے.